الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. صدق الله مولانا العظيم. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8ویں کی اسلامیات کی لیکچر سیریز کا آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ عدل و احسان سے متعلق ہے. انشاءاللہ تعالی اس سبق میں ہم مندرجہ ذیل نکات کے متعلق کچھ عرض کریں گے. سب سے پہلے عدل کس کو کہتے ہیں، احسان کا مفہوم کیا ہے، پھر قرآن مجید عدل کے بارے میں کیا کہتا ہے، احسان کے متعلق کیا تعلیمات دیتا ہے. اسی طرح حدیث نبوی کی روشنی میں عدل کی کیا اہمیت ہے اور احسان کا کیا مقام ہے. مزید یہ کہ عدل کی اقسام کون کون سی ہیں، اس کے متعلق بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور عدل و احسان اور اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں عدل سے، انصاف سے کیسے کام لیا، اور احسان سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سے کچھ مثالیں بھی پیش کی جائیں گی. تو سب سے پہلے اور پھر آخر میں انشاءاللہ تعالی ہم ہمارے جو سوالات تھے ان کے جوابات بھی، بھلے سے وہ تفصیلی سوالات ہوں یا مختصر یا معروضی سوالات ہوں، صحیح غلط یا MCQs جو بھی ہیں انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس ہوں گے. جی، عدل کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام اور اس کی صحیح جگہ پر رکھ دینے کو عدل کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ عدل کے لغوی معنی کیا ہے، اس لفظ کا معنی کیا ہے. عدل کسی چیز کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دینا عدل کہلاتا ہے. کسی چیز کو برابر کرنا، سیدھا کرنا، 2 چیزوں میں توازن قائم کرنا، وزن دونوں کا برابر کرنا، یہ بھی عدل کا لغوی معنی ہے. سیدھا کرنا، برابر کرنا، توازن قائم کرنا، یا کسی بوجھ کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنا، یہ تو اس کا لغوی معنی ہے. اصطلاحی مفہوم عدل کا کیا ہے کہ جو شخص جس چیز کا مستحق ہے اسے وہ چیز وہ اسے دے دینا، یہ عدل کہلاتا ہے. خیر اگر کسی بندے نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو وہ جزا کا مستحق ہے، اچھے بدلے کا مستحق ہے، تو ہم اگر اسے اس کا اچھا بدلہ دے دیں گے، مناسب جزا جو اس کی بدلہ بنتا ہے وہ اس کے کام کے مطابق وہ ہم اسے دے دیں گے، تو گویا ہم نے کیا کیا، عدل کیا، انصاف سے کام کیا. اور اسی طرح کسی بندے کا کوئی جرم ہے، کوئی غلطی ہے، تو
وہ غلطی سزا کا مستحق ہے اپنی اس غلطی پہ، تو اسے اس کی غلطی کے مطابق جتنی اس کی سزا بنتی ہے، اس کے جرم کے مطابق جتنی اس کی سزا بنتی ہے، وہ سزا اس کے جرم کے مناسب اسے دینا بھی کیا کہلاتا ہے؟ عدل کہلاتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی کام کو اس کے مناسب اور صحیح وقت پہ کرنا، موزوں وقت پہ اور مناسب طریقے سے کسی کام کو انجام دینا بھی کیا کہلاتا ہے؟ عدل کہلاتا ہے۔ کسی حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ عدل کہلاتا ہے۔ عدل کے ساتھ ساتھ یہ لفظ ایک تو عدل و انصاف ہے، تو ان دونوں کے تو معنی ایک ہے۔ انصاف نصف سے ہے، نصف آدھے کو کہتے ہیں، گویا کسی چیز کو وہی کہ دو برابر حصوں میں تقسیم کر دینا، یہ تو نصف ہو گیا عدل و انصاف۔ عدل کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، احسان۔ احسان کا درجہ جو ہے وہ عدل سے بڑا ہے، لیکن پہلے ہمیں احسان کا لغوی اس لفظ کا معنی سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم احسان میں دو الف ہیں، ان دونوں الف، یہ دونوں الف اگر ہٹ جائیں تو پھر ہمارے پاس ہے سین اور نون بچتا ہے، حسن یا حسن۔ اس کا معنی خوبصورتی، اچھا، پیارا۔ یہ لغوی معنی احسان کے نیکی، ایک اچھا سلوک دو اور مہربانی تین۔ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، مہربانی کرنا، یہ لغوی معنی۔ اصطلاح میں اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے جب یہ احسان کا لفظ بولا جائے گا تو پھر کیا معنی ہوگا، کیا مراد ہوگی اس سے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا احسان کہلاتا ہے۔ مثال، ایک بندے نے مزدوری کی ہے، مزدوری اس کی صبح، وہ جب آیا تھا مزدوری کرنے طے ہوئی تھی کہ آپ یہ کام کرو، آپ کو شام آپ کی جو ہے وہ دیہڑی مثال 800 روپیہ ہے۔ اس بندے نے کام بڑا اچھا مناسب طریقے سے پوری دیانتداری کے ساتھ اور بڑی محنت سے اپنا وہ جو اس کے ذمہ کام تھا 800 روپے میں جو طے ہوا، تو اب اس کا 800 روپیہ اس کو وہ تو دینا کیا ہے، وہ تو انصاف ہے، اس کا حق ہے، غیر حقدار کو اس کا حق دینا انصاف۔ لیکن آپ اس کے کام سے خوش ہو کے اس کو 800 کی بجائے 900 دے دیتے ہیں، تو یہ اب حق اس کا کیا تھا؟ 800، آپ نے 900، 100 روپیہ یہ جو اوپر دے دیا، تو گویا آپ نے احسان کیا۔ اس طرح عدل سے بڑھ کر ہے درجہ کس کا؟ احسان کا۔ تو کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو آپ اس کے برابر اس کے ساتھ نیکی کریں تو یہ عدل کہلائے گا، انصاف کہلائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کی نیکی سے بڑھ کے اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرنے والے کے ساتھ اس کی بھلائی سے بڑھ کر آپ نیکی اور بھلائی کرتے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ احسان کہلائے گا۔ اسی طرح آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے کسی نے کوئی زیادتی کی، کوئی آپ پہ ظلم کیا، کچھ برا کیا، تو آپ اس کے ظلم اور زیادتی، اس پہ ظلم زیادتی آپ نہیں کرتے، آپ ویسی اس کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی برائی کو، اس کے ظلم کو معاف کر دیتے ہیں، یا اس کے ظلم کا بدلہ بھی آپ اچھائی سے دیتے ہیں۔ جیسے بڑی مثالیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، باقی انبیاء کی زندگیوں سے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ احسان کہلائے گا۔ یعنی نیکی کرنے والے کے ساتھ اس کی نیکی سے بڑھ کے نیکی کرنا، بھلائی کرنا، یا برائی کرنے والے کے ساتھ بھی بھلائی اور نیکی کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ احسان کہلاتا ہے۔ اس کے بعد عدل و احسان کے متعلق قرآن مجید کیا کہتا ہے، عدل کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور احسان کے متعلق قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سب سے جو اس حوالے سے اہم آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ سورہ نحل کی ہے، 14ویں پارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ عدل کا بھی حکم دیتا ہے اور احسان کا بھی حکم دیتا ہے، انصاف کرنے کا اور بھلائی اور نیکی کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ انعام کی ایک آیت ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پروردگار اور آپ کے رب کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں اور انصاف کے لحاظ سے وہ مکمل ہیں
ان میں کسی قسم کا کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے 6 پارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ قسط کا معنی جیسے عدل کا معنی انصاف ہے، تو قسط کا معنی بھی انصاف ہے۔ اور لوگوں سے دشمنی کے عوض تم انصاف کو نہ چھوڑو، کہ انصاف کیا کرو، یہی تقویٰ کے قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔ یہ جو یہاں پہ ایک جملہ آیا ہے، اور لوگوں سے دشمنی کے عوض تم انصاف کو نہ چھوڑو، اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں۔ مثال، آپ کے پاس آپ جج ہیں، قاضی ہیں، جسٹس ہیں، تو 2 بندوں کا کوئی مقدمہ آپ کے پاس آتا ہے، ان 2 میں سے ایک آپ کا کسی پرانی کوئی آپ کی اس کے ساتھ کوئی رنجش ہے، کوئی چپکلش، کوئی دشمنی ہے، لیکن جو کیس آپ کے پاس ہے اس کیس میں حق اس بندے کا، رائٹ اس بندے کا، یا وہ بندہ صحیح ہے، اس کا حق بن رہا ہے، رائٹ بن رہا ہے، جس کے ساتھ آپ کی کوئی پرانی دشمنی ہے۔ تو اب آپ اس دشمنی کو بنیاد بنا کے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس پرانی اپنی دشمنی کو نہیں دیکھنا، بلکہ آپ نے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے، آپ نے عدل سے کام لینا ہے، انصاف سے کام لینا ہے، مساوات سے کام لینا ہے۔ یہ حکم ہے اس سے آیت میں اللہ تعالیٰ کا۔ احسان کے متعلق ایک تو وہی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اسی آیت میں دونوں کا حکم ہے، عدل کا بھی اور احسان کا بھی تعلیمات۔ جی، وَأَحْسِنُوا ان اللہ يحب المحسنین، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ جی، احسان کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ ہیں کوئی 4-5 کی، جن سے ہمیں ویسے تو بڑی آیات ہیں قرآن مجید میں، فرقان حمید میں، لیکن ان چند آیات ہی سے ہمیں عدل اور احسان کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ عدل کی اقسام کون کون سی ہیں؟ دوسری قسم عدل کی جو ہے وہ اجتماعی ہے۔ بنیادی طور پر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی زندگی کے لیے عدل و انصاف کو انفرادی عدل اور اجتماعی زندگی، انفرادی عدل انڈیویجول جتنے لوگ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے ہر کام میں اعتدال، بھلے سے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، لیکن وہ ہر کام میں مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، مناسب اور صحیح جائز ان کے جو بھی باقی حقوق ہیں وہ سارے سب کو ملتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا، موبائل وغیرہ، ان چیزوں کا استعمال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہجرت اسلام تو ایسا نہیں ہے، باقاعدہ عبادات میں بھی ہمیں جو بنیاد اعتدال اور عدل کا میثاق مدینہ کے ذریعے عدل و انصاف کو ہر کام میں انسان اعتدال سے، ہر معاملے میں اعتدال، انسان کے ہر کام میں اعتدال پایا جائے۔ جس طرح صحت مند رہنے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء میں اعتدال ضروری ہے، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے لیے انسان ضرورت سے زیادہ کھائے تب بھی معاملہ ٹھیک نہیں، ضرورت سے کم کھائے پھر بھی ٹھیک متعلق عرض ہے کہ اعتدال جتنی ضرورت ہے زیادہ، یہی انصاف ہے، یہی اعتدال احسان کرنے والا۔ جس طرح یہ جسم کے ساتھ یہ معاملہ ضروری ہے، اسی طرح روح یعنی روحانی زندگی میں اعتدال کا رہنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسلام نے دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ، یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم اپنے معاملات میں انصاف کرانے کے لیے عدل کرانے کے ساتھ ساتھ روحانی عبادات میں بھی میانہ روی غیر مسلم کرنے کا کیا دیا، حکم دیا، تعلیم دی۔ ایک واقعہ اگر اسلام میں ایک طرف ہمیں نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا،
حج کرنے کا قریش جو کی فرض ہے حکم دیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے ہمیں یہ قریش بھی کے ایک ذیلی فرض قبیلے قرار کی دیا کہ آپ چوری حق کی حلال آپ نے کمانا ہے، اور اپنی اولاد کو اور اپنے چوری کی آپ مقدار کو اتنی حق تھی حلال کریں، جو تو مالیت قصب جو حلال چیز اس نے چرائی گویا کہ جس حلال پہ کمانا بھی فرض ہے، جہاں اللہ قرآن کی عبادت کرنا کی ہے۔ تعلیمات کے یہ مطابق اب دونوں ہاتھ اس کا کاٹا طرفوں جانا کو تھا۔ اللہ پاک ساتھ معاملہ ساتھ نبی لیتے پاک چلے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ آپ علیہ وسلم نے وسلم فیصلہ دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ عبادات میں میانہ روی اختیار فرمائی، بعض دوسروں کو صحابہ بھی رضی اللہ عنہ یہی سے حکم سفارش دیا کرنا چاہیے کہ آپ وسلم اللہ پاک کی یاد میں بھی مشغول رہتے تھے، بڑے حرام بھی فرماتے تھے، گھرانے کی خاتون ہیں، اس سے تو ان کی ناک کٹ جائے گی، ان کی عزت برباد ہو حلال تو کمائی نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ تجارت وغیرہ یہ بھی تھا، سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اس چیز نے اللہ کی یاد سے بھی غافل نہیں کیا۔ ساتھ یہ بھی ہے فرمایا کہ اعتدال اصل، یعنی انسان تم سے ایک پہلے طرف کا ہو جو کے نہ قومیں رہے۔ تباہ ہوئی ان کی تباہی کی بڑی وجہ یہی تھی کہ ازواج انصاف مطہرات کے گھریلو جب جو کوئی ذمہ داریاں تھیں ان کو بھی پورا کرتے، حیثیت والا باہر آدمی کے کوئی معاملات کو بھی جرم دیکھتے، اس سے سرزد ہوتا اللہ پاک کی عبادت تو اسے میں تو بھی چھوڑ مدد دیا رہتی۔ جاتا، اور اگر روزے کا معاملہ معمولی نفلی روزے چھوٹا کا، آدمی کوئی آپ جرم وسلم کرتا یہ نہیں تو کہ اسے سزا مسلسل دی انسان نفلی روزے شروع تو کرتا، آپ وسلم نفلی کیونکہ روزہ انصاف رکھتے نہ ہونے بھی کی تھے، وجہ سے چھوڑتے ان بھی کو تھے۔ گویا عذاب ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ تو وسلم یہ اعتدال کہ انفرادی عدل کے اس ذات کی دوسری قسم عدل کی جو ہے وہ اجتماعی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ نبی اللہ تعالیٰ کریم کی صلی اللہ قسم علیہ وسلم اٹھا نے کے اجتماعی زندگی کے لیے یہ تو عدل و انصاف فاطمہ کو بنیادی اہمیت دی ہے۔ اجتماعی زندگی قیس ہے بنو مخزوم کی، کہ اگر میری فاطمہ یعنی فاطمہ بنت محمد سے جتنے لوگ اللہ نے اگر ایسا کوئی جرم سرزد ہوتا مسلمان معاشرے میں ان کو بھی یہی سزا، بھلے سے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم کا بھی حق پاتے، یہ مسلمان مسلمان میں رہ رہے احسان کے بھی بے شمار واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مناسب اور صحیح جائز مبارکہ سے بنیادی حقوق ہیں وہ سارے مکہ مکرمہ میں ملتے رہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے ان کو فتح مکہ کے موقع پہ معاف کر دینا، ہجرت مدینہ کے بعد ایک باقاعدہ معاشرے کی وحشی کو بنیاد رکھی مدینہ منورہ میں، تو یہ آپ سے مدینہ کے ذریعے عدل و انصاف کو یقینی کی مثالیں آپ سے سلم کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور میثاق مدینہ میں غیر مسلم ان یہودیوں وغیرہ کو طے کیا۔ اب ہم آتے ہیں سوالات کی طرف، تو ہمارا باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے عدل کے اور احسان سوال ہے واقعات کے متعلق قرآن مجید بہت زیادہ عدل و احسان کی اہمیت پر نوٹ لکھیں، تو یہ ہمارا ہیڈنگ ہے عدل و احسان قرآن مجید کی روشنی میں۔ صفحہ نمبر 47 پہ ہم آئیں گے، پیج 47 پہ۔ جی بالکل ٹاپ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم اپنے معاملات میں انصاف کرانے کے لیے عدل کرانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غیر مسلم بھی کائنات کی بنیاد عدل پر قائم ہے۔ بالکل ٹاپ کے پہلی واقعہ ہیڈنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے حوالے سے وہ قریش کے ایک ذیلی قبیلے کی ایک خاتون نے چوری کی۔ سیکنڈ لاسٹ لائن ہے، چوری کی مقدار اتنی تھی جو مالیت جو چیز اس نے چرائی، تھرڈ لاسٹ لائن، اور احسان کرو بے شک اللہ تعالیٰ قرآن کرنے والوں کی تعلیمات کے مطابق اس کے ہاتھ اس کا کاٹا جانا تھا۔ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جو بعض صحابہ شروع میں پوری کائنات کی پہلی لائن کے بعد تیسری لائن میں جو آیت ہے وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچی ہیں خاتون ہوئی ہیں، اس سے یہ دو لائنیں چھوڑ دیں برباد ہو جائے۔ باقی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس میں کیا کرنا چاہا، سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو شروع سے پوری کائنات کی بنیاد عدل پر قائم ہے۔ ادھر سے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تھرڈ لاسٹ لائن تم سے پہلے جو قومیں تباہ کرنے والوں کو ان کی تباہی کی بڑی وجہ یہی تھی کہ ان میں انصاف نہیں تھا۔ کہ جب اس کے بعد اگلا سوال ہے عدل و انصافیت والا آدمی کوئی اقسام اس سے سرزد ہوتا تو اسے تو چھوڑ دیا جاتا، اور وہ ہمارا معمولی 48 بالکل ٹاپ پہ عدل کی اقسام سزا دی جائے۔ بنیادی طور پر عدل کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، انصاف نہ ہونے، انفرادی عدل اور اجتماعی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں یہ انفرادی عدل اس ذات کی قسم جس کے ہیڈنگ عدل کی اقسام ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر عدل کو دو بڑی اقسام میں فرمایا کہ یہ تو فاطمہ پہلی قسم ہوگی، اس کی یہ پہلی 4 لائنیں انفرادی عدل سے قصب حلال کو بھی انسانی فریضہ گردانہ ہے، یعنی شمار کیا ہے۔
سے انسانی فریضہ حلال کمانا، ایسا کوئی جرم اور سرزد اس کے بعد یہ کر کے پھر ہیڈنگ دوسری ہوگی آپ کی اجتماعی عدل، نیچے یعنی یہ 1 2 3 4 5 لائنیں چھوڑتے ہوئے اجتماعی عدل، اس میں اجتماعی عدل کی ہیڈنگ دے کے آپ لکھیں گے شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی زندگی کی عدل و انصاف کو بنیادی جان کے دشمن تھے اہمیت دی ہے، مکہ کے موقع پہ معاف کر دینا آپ کا اور وحشی کو معاف کر دینا، دوسرے ایسے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احسان کی مثالیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے۔ اب ہم تیسری لائن میں ہے انصاف کو یقینی بنا کر معاشرتی وحدت اور استحکام کی راہ ہموار کی۔ میثاق مدینہ کے ذریعے عدل و انصاف کو یقینی بنا کر ہی معاشرتی وحدت یعنی سوسائٹی کو ایک کر دینا، یکجا کر دینا، متحد کر دینا، اور استحکام قرآن مجید کی اسٹیبلٹی اور اس کی عدل و احسان کی اہمیت پر استحکام کی راہ ہموار کی۔ یہ ہمارا اجتماعی عدل کی ہیڈنگ ہے، تیسری لائن عدل و راہ احسان ہموار کی۔ یہاں قرآن تک مجید کی روشنی، اس کا صفحہ نمبر 47 پہ ہم آئیں گے، پیج 47۔ ہمارا تیسرا سوال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں عدل و احسان کی اہمیت واضح کریں۔ پوری کائنات کی بنیاد عدل و انصاف اور اسوہ بالکل ٹاپ پہ پہلی عدل و ہیڈنگ کے بعد، چونکہ سوال میں اس کے بعد پوچھا گیا ہے، سوال میں پوچھا گیا ہے عدل و احسان کی اہمیت واضح کریں، اور سوال نمبر 1 کا لاسٹ لائن ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عدل و احسان کی اہمیت واضح کریں۔ تو یہاں ہیڈنگ ہے اور احسان کرو بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو 49 پہ پیج 49 پہ عدل و انصاف اور اسوہ نبوی۔ تو بہتر ہوتا کہ عدل کے ساتھ اگر احسان آ جاتا، جیسے اس میں سوال میں ہے تو وہ زیادہ بہتر، ہیڈنگ میں انصاف کی بجائے احسان، کیونکہ آگے پیراگراف شروع ہو رہا ہے تو اس میں بھی پوری کائنات یعنی پہلی لائن کے بعد بہت زیادہ عدل و احسان کرنے والا لائن میں جو آیت ہے وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچی، یہاں سے شروع ہو کے یہ 2 لائنیں چھوڑ دیں اور باقی یہ کچھ شروع کی، اور پھر ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے شامل حیات مبارکہ سے، یہ دونوں دوسرا پیراگراف ہے۔ ایک دفعہ قریش کی ایک معزز خاتون نے چوری کی، یہ ختم جا کے ہو رہا ہے احسان کرنے والوں کو، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے عدل و انصاف کی اقسام کون کون سی ہیں بیان کریں۔ ایک کا صفحہ نمبر ہے ہمارا 48 بالکل ٹاپ پہ عدل کی اقسام۔ اب ہم آتے ہیں بنیادی طور پر عدل کو 2 بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر انفرادی عدل اور اجتماعی عدل۔ اس میں 2 کا الف ہے، عدل کا مفہوم بیان کریں۔ جی ہیڈنگ عدل کی اقسام ہو گیا، اور آپ بنیادی طور پر عدل کو 2 بڑی اقسام میں بالکل صفحہ نمبر 46 پہلی قسم ہوگی، اس کی پہلی 4 لائنیں انفرادی عدل کی، کسب حلال کو بھی انسانی فریضہ گردانا ہے، یعنی شمار کیا آخر میں لکھا ہوا انسانی فریضہ حلال کمانا، لغوی معنی ظاہر ہے، اس کو اور پہلے اس کے بعد یہ کر کے پھر ہیڈنگ دوسری ہوگی آپ کی اجتماعی عدل، 2 3 نیچے 4 یعنی 5 یہ 1 2 چھٹی لائن میں 4 5 عدل کی لائنیں لغوی چھوڑتے معنی ہوئے سیدھا کرنا، برابر اجتماعی کرنا، عدل، توازن اس قائم میں کرنا، اجتماعی کسی عدل کی بوجھ کو ہیڈنگ 2 دے کے برابر آپ حصوں لکھیں میں گے شروع تقسیم سے آپ کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی اگر زندگی یہ کی چیز عدل آپ و پہلے انصاف لے کو آئیں بنیادی، اور پھر اس کے بعد جو شخص جس چیز کا اہمیت مستحق ہے جو شروع میں یہ بعد میں ہو اس کے آپ اسے دے دینا کیا کہلاتا ہے؟ عدل کہلاتا ہے۔ اگر کوئی جزا کا مستحق ہے تو اسے مناسب جزا دینا، اور اگر کوئی سزا کا مستحق ہے تو اسے مناسب سزا دینا عدل کہلاتا ہے۔ ہر کام کو اس کے موضوع یعنی مناسب وقت اور مناسب طریقے سے انجام دینا بھی عدل کہلاتا ہے۔ انصاف کو یقینی بنا کر معاشرتی وحدت مقام پر رکھنا، اور عدل کا دوسرا مفہوم حقدار کو اس کا حق دے دیا۔ میثاق مدینہ کے ذریعے عدل و انصاف کو یقینی بنا کر ہی جواب معاشرتی وحدت یعنی سوسائٹی کو ایک کر دینا، یکجا کر دینا، متحد کر دینا، اور استحکام۔ سوال نمبر 2 میں بے ہے معاشرے احسان سے کیا کی اسٹیبلٹی اور اس کی مضبوطی۔ جی اسی صفحے پہ صفحہ نمبر 46 پیج 46 اجتماعی عدل کی ہمارا تیسرا پیراگراف ہے احسان کا مفہوم جواب ہو جی احسان کے لغوی معنی عدل کی اچھا سلوک اور مہربانی کے ہیں۔ ہمارا تیسرا سوال ہے مفہوم احسان کا سیرت النبی اصطلاح میں کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا احسان کہلاتا ہے۔ عدل و احسان بھلائی کرنے والے کے ساتھ اس سے بڑھ کر بھلائی کرنا، اور برائی کرنے والے کے ساتھ بھی بھلائی کرنا عدل و انصاف اور اسوہ۔ یہ آپ کا جواب ہو گیا عدل و سوال نمبر 2 کے، چونکہ سوال میں پوچھا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 کے جیم میں ہے، سوال میں پوچھا گیا ہے
عدل و احسان کی اہمیت واضح کریں. یہ عدل و احسان کے بارے میں کوئی قرآن آیت ہے اس کا ترجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. اب عدل و احسان دونوں کے چونکہ متعلق ہے، اس لیے یہاں ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر 49 پہ پیج 47 پہ عدل و انصاف صفحے کے تقریباً مڈ میں بہتر ہوتا ہے کہ عدل کے ساتھ اللہ یأمر بالعدل والاحسان سے بے شک اللہ تعالیٰ عدل و سوال میں ہے حکم تو وہ زیادہ بہتر ہے. ہیڈنگ میں انصاف کی بجائے احسان، کیونکہ آگے پیراگراف شروع ہو رہا ہے تو اس میں بھی یہی. اگلا ہمارا سوال بہت زیادہ عدل و احسان میں دال ہے جی عدل و احسان کے بارے میں. یہ کوئی یہاں سے شروع ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر فرمائیں جی. یہ کچھ شروع کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ سے. یہ ہمارے یہ دونوں دوسرا پیراگراف 49 پہ پیج 49 پہ خاتون نے آخر سے یہ ختم جا کے 1 2 3 4 اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی تو میں 6 لائن آخر سے اوپر آئیں تو چھٹی لائن ہے سوال نمبر. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تینوں جو اس کے 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں یعنی قیامت والے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب اس کے سائے کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا. تو ان 7 آدمیوں میں سے سب سے پہلا جو ہے 2 کا عدل کا مفہوم بیان ہے. وہ حاکم جو اپنی رعایا اور اپنی عوام کے ساتھ اور آپ کا انصاف سے کام لیتا ہے. یہ ہے عدل و احسان کی 46 پہ جو پہلا ہمارا پہلی ہیڈنگ ہے عدل کا معنی اور مفہوم جی. تو یہ آپ جو آخر میں ہمارا لغوی معنی ظاہر ہے اس کو پہلے آنا چاہیے تھا بالکل آخر میں اس پیراگراف پہ 1 2 3 4 5 6 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل کی لغوی معنی سیدھا کرنا برابر کرنا توازن قائم کرنا یا کسی بوجھ کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دینا. اگر یہ چیز آپ پہلے لے حیات مبارکہ اور پھر اس کے بعد جو شخص جس عدل کا کوئی واقعہ بیان کی شروع میں یہ بات میں ہو یہ واقعہ جو کہ کیا کہلاتا ہے عدل کہلاتا ہے. اگر کوئی جزا کا مستحق ہے تو اسے مناسب سزا دینا اور اگر کوئی سزا کا مستحق ہے ہمارے صفحہ نمبر 48 پہ عدل کہلاتا ہے. ہر کام کو اس کے موضوع یعنی مناسب پیراگراف کی دوسری لائن اور مناسب ایک دفعہ سے انجام دینا اللہ کہلاتا ہے. عدل سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا آپس میں وعدہ. عدل کا دوسرا مفہوم یہ ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کیا کروں گا اور سویا نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. جواب ہے سوال نمبر یعنی نفلی روزہ ہمیشہ رکھوں گا کبھی چھوڑوں گا. عدل کا معنی. اور تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں. سوال نمبر 2 میں جیم بے ہے شادی نہیں کروں گا. احسان سے کیا انہیں اس روش یعنی عادت سے منع فرمایا. اسی صفحے پہ یہ طریقہ نمبر 46 پیج 46 پہ ارشاد فرمایا میں رات ہمارا دوسرا پیراگراف ہے ہیڈنگ کرتا ہوں احسان کا مفہوم. تو جی احسان کے لغوی معنی نیک روزہ بھی رکھتا ہوں اور یعنی نفلی روزہ. اصطلاحی مفہوم احسان کا بھی کی ہے شادی. اصطلاح میں کسی کو تم سے حق سے زیادہ دینا احسان کہلاتا ہے. جب بھلائی کرنے والے کے ساتھ اس سے بڑھ کر بھلائی کرنا اور برائی کرنے والے کے ساتھ بھی بھلائی کرنا احسان کہلاتا ہے. اس سوال کا جواب یہ آپ کا جواب ہو گیا سوال نمبر 2 کے بے کا. ہمارا سوال نمبر 2 کے جیم میں ہے. آگے سوال نمبر 4 ہے سوال نمبر 3 سوری عدل و احسان کے بارے میں کوئی قرآنی آیت یا اس کا ترجمہ لکھیں. احسان عدل و احسان دونوں کے چونکہ متعلق ہے اس لیے آیت ہم لکھیں گے سیدھا کرنا کسی کام کو عمدہ طریقے سے کرنا برابر کرنا توازن قائم کرنا. صفحے کے تقریباً مڈ میں آئے لغوی معنی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے. ان اللہ عدل کی اقسام کتنی ہیں تو پہلا درست ہے 2. اگلا ہمارا سوال ہے سوال نمبر 2 بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بدلہ نہ لینا کیا کہلاتا ہے. عدل و احسان کے بارے میں کوئی ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر فرمائیں. قیامت کے دن عرش کے سائے میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 اقسام کے ارشاد مبارک ہے. یہ ہمارے چوتھا کتاب کے صفحہ نمبر 49 پہ پیج 49. سوال نمبر 4 ہے خالی جگہ پر کرنی ہے. الف جو شخص جس چیز کا مستحق ہو وہ اسے دے دینا کیا کہلاتا ہے. جی 6 لائن عدل کے آخر سے اوپر جگہ پہ کیا آئے گا آئیں تو 6 لائن. بے شک اللہ تعالیٰ ایک موقع پر آپ کا ارشاد فرمایا عدل و احسان عدل و احسان 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ میدان حشر عدل کرو یعنی قیامت والے اپنے عرش کے سائے میں جگہ یعنی اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے اللہ کے سائے کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کیونکہ یہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. تو ان 7 آدمیوں میں سے سب سے پہلا جو دال وہ کون ہے عادل وچار کا دال جز وہ دستاویز لکھنے والا اور اپنی عوام کے ساتھ انصاف سے کام کرتا ہے. یہ ہے بقرہ عدل و احسان بینکم کاتب بالعدل. جو کوئی معاہدہ لکھنے والا ہے کوئی وثیقہ لکھنے والا ہے ایسے تو وہ دستاویز لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھتے. اگلا ہمارا آخری جز سوال نمبر 4 کا سوال اگر ایک سے زائد بیویوں میں انصاف نہ کرنے کا خدشہ ہو
تو ایک میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیات مبارکہ سے یہاں پہ نکاح کا لفظ آئے گا، نون کاف الف اور ہے نکاح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی زندگی سے عدل کا کوئی واقعہ بیان کریں. جی تو یہ واقعہ جو کہ ایک دفعہ صحابہ سے دعا ہے وہ ہمارے صفحہ نمبر 48 پہ فرمایا ہے، اور صفحہ نمبر 48 کے دوسرے پیراگراف کی دوسری لائن ہے، ایک دفعہ 3 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا، آپس میں وعدہ کیا، اور ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کیا کروں گا اور سویا نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی نفلی روزہ ہمیشہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں، اور تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، حفظ و امان میں رکھے اور شادی نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس روش یعنی عادت سے منع فرمایا اور یہ طریقہ اختیار کرنے سے، اور ارشاد فرمایا میں رات کو رکا ہوا ہے عبادت کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور ایک اپنے اس ردم روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، یعنی نفلی روزہ، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے، شادی. حالانکہ میں تم سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو جب میرا یہ حال ہے تو تم میرے طریقے کو چھوڑو گے تو پھر میرا سلام علیکم. تو یہ نکاح بھی